अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर। लंदन से गुड मॉर्निंग, फ्रीजिंग मॉर्निंग इस फ्रोज़न लेक के साथ। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो मामला ये है जी कि पाकिस्तान की सियासत में यकीनन कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जिसे आप तहलका खेज़ ना कह सकें, और कल का दिन भी एक ऐसा ही दिन था। इमरान खान ने एक लंबी और फजूल तकरीर की, लेकिन जो असल बात थी वो आखिरकार पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने का ऐलान कर दिया गया, लेकिन बीच में 6 दिन का एक गैप रखा गया है। और क्यों रखा गया है? भाई तोड़नी है तो तोड़ दो फिर, अब यानी किस बात का इंतजार है? उसका जवाब समा न्यूज़ की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में दिया गया है कि दरअसल लाहौर मास्टर प्लान में 87,000 स्क्वायर किलोमीटर का इजाफा करने की मंजूरी का मसला है। ये प्रोसीजर जो है वो कवायद व ज़वाबित के मुताबिक 1 महीने के अंदर इसके अंदर प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ, तमाम इनपुट के साथ फैसला होना था, लेकिन तमाम कवायद और ज़वाबित जो हैं उनकी धज्जियाँ उड़ाते हुए उसे 1 हफ्ते के अंदर ही अब ये फैसला है कि इन्हीं 6 दिनों के अंदर वो जो 87,000 स्क्वायर किलोमीटर का, यानी जो सरसब्ज इलाका है, फसलें हैं, ग्रीनरी है, ग्रीन पैचेस हैं, उन्हें ख़त्म करके हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जाए। तो ये 6 दिन इसलिए चाहिए कि हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए मज़ीद कत्लेआम सब्ज़े का किया जाए, मज़ीद हाउसिंग सोसाइटीज़, नाजायज़ जो कब्ज़े किए गए हैं बड़े सेठों ने, उनके कब्ज़ों को जायज़ करार देना है। क्योंकि मिसाल के तौर पे हम जानते हैं ना भाई, पीटीआई का ये जो खर्चा है सारा का सारा, जलसों के जो खर्चा, ह्यूज अखराजात, ये मलक रियाज साहब, यही सुनने में आया ना, मलक रियाज साहब, ज़ाहिर है मलक रियाज दे रहा है ये सारा का सारा। अब अगर आगे मलक रियाज जो अब तक पैसा दे रहा है इमरान खान को, इसी ने आगे इलेक्शन में भी पैसा देना है ना। तो इलेक्शन में अगर पैसा देना है तो वो कारोबारी आदमी है, वो कहेगा कि यार मैं अरबों रुपए पहले तुम्हारे जलसों में लगा चुका हूँ, आगे तुम्हारे इलेक्शन कैंपेन में मुझे पैसा लगाना है, तो मेरे पास पैसा आएगा तो मैं तुम्हें को दूंगा ना। तो ये 6 दिन का जो गैप है ये इस वजह से है कि मलक रियाज को पहले उतना प्रॉफिट हुकूमत पाकिस्तान की कॉस्ट पर दिलवाया जाए, अवाम की कॉस्ट पर दिलवाया जाए, कौम की कॉस्ट पर दिलवाया जाए। मलक रियाज को अंधा नजायज़ काला मुनाफा दिलवाएंगे तो वो आपको अपना यानी काला पैसा फिर आपको देगा ना इलेक्शन कैंपेन के लिए। भाई मलक रियाज, मैं एक मिसाल के तौर पर नाम बयान कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी टाइकून, ज़ाहिर है कि वो अकेला तो नहीं है, बाकी भी हैं, तो वो सारे के सारे पैसा कमाएंगे तो आगे कैंपेन के लिए पैसा देंगे ना। तो ये बात बिल्कुल समझ आती है कि 6 दिन का गैप इसलिए है कि अभी मजीद दिहाड़ियाँ लगानी है, अरबों की दिहाड़ियाँ लगानी है, ताकि आगे मामला हो जाए अच्छा, ताकि सहूलत हो आगे चलने में। एक वजह तो ये बताई गई। दूसरी वजह जो है वो एजाज सैयद लेकर आए हैं, और एजाज सैयद ये बता रहे हैं कि ये इमरान खान ने बेसिकली एक चाल खेली है, और वो ये चाहता है कि पंजाब हुकूमत से जान छुड़ाई जाए। क्यों? उसकी वजह यह है कि मरकज़ में पीटीआई की हुकूमत गई है तो इमरान खान ही जाके घर बैठा है ना, बाकी लोग तो पंजाब में या पख्तूनख्वा में जाके एडजस्ट हो गए हैं। जिन्होंने मुल्क से भागना था वो भाग गए चंद लोग, बाकी कुछ खामोश हो गए, बाकी एडजस्ट हो गए। तो इमरान खान है अकेला जो घर बैठा हुआ है, लिहाजा वो ये चाहता है कि पंजाब हुकूमत भी नून लीग को दे दी जाए, और जान एक तरह से छुड़ा के, और जनवन ठीक है खड़े हो जाए अपोजिशन में, और सारा का सारा इल्ज़ाम, ताकि आने वाले इलेक्शंस में हर तरह की महंगाई, हर तरह की जो इल मैनेजमेंट है उसका इल्ज़ाम पीडीएम पर डाला जाए। ये सियासी फ़ायदा। और साथ ही एजाज सैयद ने यह भी बताया कि इमरान खान घर से इसलिए बाहर नहीं निकल रहा, इसलिए नहीं कि उसकी टांग में मसला है, बिल्कुल ठीक है, वो इसलिए अब घर से बाहर नहीं निकल रहा क्योंकि उनकी मुर्शिद बुशरा बीबी ने उनको मना किया है कि अभी उनके लिए ये नेक शगुन नहीं है, शगुन नहीं है। तो वो इस जादू मंत्र की वजह से अभी वो घर पे बैठा है, बाहर नहीं निकल रहा। अच्छा, अब इस पे अगर आप गौर करें तो आप ये फिर खुद ही देख लीजिए कि यानी इस्लामी शरीयत, इस्लाम की जो इस्लाम मेरे भाई हर वक्त दीन फरोशी ये लोग करते हैं, मज़हब फरोशी करते हैं, लोगों को बताते हैं ज़माने को देखो हम मज़हबी हैं। उनकी यानी इस्लामी के जो आने की बुनियाद है वो इन्हीं तवाहुम परस्ती, यही जो आप कहिए इंसान की ज़हनी ग़ुलामी और जहालत, इस जहालत के खिलाफ इनकलाब का नाम इस्लाम है। यार यानी जिस जहालत से लड़ने के लिए, जिस जहालत के खिलाफ इनकलाब, इस्लाम एक इनकलाब के तौर पे आया, जिस जहालत से लड़ने के लिए, वही जहालत आज इस्लाम का लिबादा ओढ़ के खड़ी हो गई है और कह रही है कि मैं ही तो इस्लाम हूं। ये करता है मजहब फरोश। एक तरफ से तुम कहते हो इस्लाम, यानी हर वक्त अल्लाह की बातें करते हो, हर वक्त हाथ में तस्वीर रखते हो, नौजवानों को बड़ा इस्लाम सिखाते हो, और अपनी हालत यह है कि कल मैं इसलिए बाहर नहीं निकल रहा क्योंकि मेरे लिए मुबारक नहीं है, मनहूस है, फलां आदमी मुबारक नहीं है, मनहूस है। ओ यही तो जहालत के खिलाफ इस्लाम आया था, जो ये बताता है कि ये सब ये बेमानी बातें हैं। ये होता है। अच्छा, अब आ जाइए पीडीएम की जानिब। पीडीएम का मामला ये है जी कि जाहिर है कि जनवन एक इनका इलेक्शंस जिस तरह ये दूर लेके जाना चाह रहे हैं, ज़ाहिर है इनका भी फियर है कि इलेक्शन अगर हो गए, जल्दी हो गए, जैसा कि इमरान खान अगर कामयाब हो गया, मतलब ये असम्बलीज़ वाकई टूट गई और ये हुकूमत इन्होंने ना ली, और नेशनल असम्बली से भी उनके अरकान इस्तीफ़े दे के चले जाते हैं, तो जैसा कि इमरान खान ने कहा है कि 60% पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएगा। अब अगर तो पीडीएम का कंसर्न ये है
کہ الیکشن اگر آج ہو جائے یا جلدی ہو جائے تو اس لیے الیکشنز کو آگے لے کے جاؤ کیونکہ یہ ابھی نہیں جیت سکیں گے اور عمران خان جیت جائے گا. تو اس وجہ کی جو حمایت ہے وہ کوئی آئین کی بالادستی پر یقین رکھنے والا جمہوری آدمی یہ اس کو وجہ کو سالڈ یہ اخلاقی اور اصولی بنیادوں پر یہ وجہ سرے سے غلط ہے. یہ وجہ ہی نہیں ہے. میں آپ کو اس کا میں مزید ایکسپلین کرتا ہوں کہ میں کیا گزارش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن بہرحال پاور گیم ایک چیز ہوتی ہے, یہ ولیوں کا کھیل تو نہیں ہے. اچھا ہوتا کیا ہے جی کہ جب انسان ہو یا کوئی پارٹی ہو, انسان سے دیوتا بن جانا, اس لیے کہتے ہیں کہ نہیں یہ کوشش کرنی چاہیے, انسان کو انسان ہی رہنا چاہیے. جب وہ دیوتا بننے کی کوشش کرتا ہے تو بن تو جاتا ہے, آسان ہے, لیکن دیوتا سے واپس انسان بننا پھر زمانہ اجازت نہیں دیتا. کہ آپ تو دیوتا بننے کے چلے تھے نا, تو اب واپس پھر اب انسان کیوں بن رہے ہیں؟ یعنی حکومت عدم اعتماد کے ذریعے لینا یہ تو بہت اچھا فیصلہ تھا, لیکن الیکشنز نہ کرانا اور ناپسندیدہ ترین فیصلے کر کے عمران خان کی غلاظت کو اپنے گلے میں ڈال کے جو فرمایا گیا وہ یہ فرمایا گیا کہ ہم نے سیاست قربان کر کے ریاست کو بچا لیا ہے. آپ دیوتا بن گئے, تھینک یو ویری مچ. اب آپ واپس انسان بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے سیاست قربان کر کے ریاست کو بچا لیا ہے, لیکن اب ہم نے قیمت بھی نہیں دینی. جب دیوتا بن گئے ہیں تو پھر بن گئے ہیں, جو قیمت آپ نے دینی تھی وہ دے دی ہے. اب رونا کس بات کا ہے؟ بھگتے پھر. اب یہ ہے ایک رویہ. اب دوسری طرف آ جائے, میں آپ کو برطانیہ کی طرف لے کے آتا ہوں. پلیز انڈرسٹینڈ, برطانیہ میں کنزرویٹو پارٹی کی حکومت ہے اس وقت. کنزرویٹو پارٹی نے ابھی جو لاک ڈاؤن گزرا ہے, اس لاک ڈاؤن میں برطانیہ پوری قوم کو اس ریاست نے, کنزرویٹو گورنمنٹ نے گھر بٹھا کے کھلایا ہے سال سے زیادہ. ایک آدمی جو یہاں کے امیر, پاکستانی والے امیر نہیں, یہاں کے امیر, ہم یعنی اچھا تو ایک 7 سٹار ہوٹل کے مالک سے لے کے شپنگ انڈسٹری کے مالکوں سے لے کے ایئر لائن, ٹرین انڈسٹری یعنی ہیوی انڈسٹریز کے مالکان سے لے کر محلے کی چھوٹی کارنر شاپ تک جتنا بھی بزنس کاروبار درمیان میں آتا ہے, سب کو اس ریاست نے گھر بٹھا کے کھلایا ہے. اگر کسی کا 2 ملازم تھے, ان 2 ملازموں کی تنخواہ ریاست نے دی ہے. کاروبار آپ کا ذاتی کاروبار ہے, آپ کے کاروباری ملازم کو ریاست تنخواہ دے رہی ہے گھر بٹھا کے. یا کسی کا مثال کے طور پہ 10,000 بندوں کا اسٹاف ہے, 10,000 بندوں کو بھی اسی ریاست نے کھلا گھر میں بٹھا کے تنخواہیں دی ہیں. کمپنی بند نہیں ہونے دی, مالک کو کہا کہ تو بھی گھر بیٹھ, تیرے ملازموں کو ہم تنخواہ دیتے ہیں, تو نے کاروبار بند نہیں کرنا. یہ ہے یعنی کنزرویٹو گورنمنٹ نے اس قوم کے لیے کیا. لیکن آج وہی کنزرویٹو گورنمنٹ, کیونکہ پیسہ جب جا رہا ہوتا ہے ریاست کی طرح قوم کو, تو وہ اچھا ٹائم ہوتا ہے, اب وہ پیسہ واپس بھی تو لینا ہے. یہ پالیسیز بنائی طور پہ چانسلر جو ہے, یہ رشی سونک جو اس وقت وزیر اعظم ہے, یہ اس نے بڑی کامیابی سے, یعنی اس کو کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا, لیکن یہ اس وقت تک بڑے اچھے رہے جب تک یہ گھر بٹھا کے کھلا رہے تھے. جب انہوں نے واپس لینا شروع کیا, لاک ڈاؤن کھلے اور اب انہوں نے واپس لینے شروع, اوپر سے کرائسس, یہ یوکرائن کی وار, یہی کنزرویٹو پارٹی ابھی تک اپنے 2 وزیر اعظم کھا چکی ہے. وہ یعنی بورس جانسن جس نے یہ سارا کرائسس کووڈ کا نکالا, فارغ, بے شک اس پابندی کے بہانہ تو وہی بنا, لیکن فارغ. یہ بھی ویسے دیکھیں قانون کی عمل درآمدی, چھوٹے سے قانون پر اس کو معاف نہیں کیا, فارغ کرا دیا اسے. یہ نہیں کہا بورس جانسن نے کہ میں نے تمہیں گھر بٹھا کے کھلایا ہے, میرا احسان یاد کرو, میں نے اگر چھوٹی سی پارٹی اور وہ رولز کی, کووڈ رولز کی وائلیشن کر دی تو کیا ہوا. یہ نہیں کہا اس نے, اس کو جانا پڑا گھر. لیز آئی, اس کو بھی جانا پڑا گھر. یہ 2 وزیر اعظم کھا چکی ہے کنزرویٹو, اب تیسرا وزیر اعظم رشی سونک بیٹھا ہے. آج آپ الیکشن برطانیہ میں کرا دیں, کنزرویٹو اڑ جائیں گے, ان کا نام و نشان نہیں ملے گا. لیبر اتنی اوور ویلمنگ میجورٹی سے آئے گی پارلیمنٹ میں. حالانکہ کنزرویٹوز نے کھلایا اس قوم کو لاک ڈاؤن میں, لیبر نے نہیں کھلایا, لیکن فائدہ سارا کا سارا لیبر کو سیاسی ہوگا. سو آج یہ الیکشن کرا دیں تو لیبر آ جائے گی. اب کنزرویٹو کس یعنی پرابلم میں ہیں جو یہاں پہ خود گورنمنٹ پارٹی حکومت کر رہی ہے, وہ جتنا بھی کھینچ سکیں گے الیکشنز کو کھینچیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ آج الیکشن ہو جائے ہم اڑ جائیں گے, ہم آئندہ الیکشن میں ایک باعزت اپوزیشن بن کے آنا چاہتے ہیں. یعنی ہمیں اتنا ٹائم تو ملے اگلے الیکشن میں کہ ہم لوگوں کو اتنا ریلیف دیں کچھ, یعنی اپنی کوئی پوزیشن تو اتنی کلیئر کریں کہ ہم ایک اچھی اپوزیشن بن کے تو واپس آئیں. گورنمنٹ تو نہیں بنتی اب, وہ تو گیا کا. یہ وہ پارٹی ہے جس نے لاک ڈاؤن میں کھلایا ہوا ہے پوری قوم کو. اس کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے اگلا الیکشن ہمارا نہیں ہے, ہم دیوتا بنے تھے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے آج کرا دیے 2-4 MP بھی نظر نہیں آئیں گے, تو اس لیے اس کو کھینچو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے, قواعد و ضوابط کے اندر رہتے ہوئے, پاور پالیٹکس میں یہ کھینچا تانی فطری بات ہے. یہ میں نے آپ کو برطانیہ جو مدر آف پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے, میں نے آپ کو اس کی پریکٹیکل ریالٹی سامنے رکھ دی ہے کہ اصولی اور اخلاقی بنیادوں پر تو آج الیکشن ہونے چاہیے.
اور اصولی اور اخلاقی بنیادوں پر ٹھیک ہے کنزرویٹو اس کی ایک ہیوی پرائز پے کریں گے تو کریں, لیبر آتی ہے اوور ویلمنگ سے تو آئے, آپ دیوتا بنے تھے تو پھر کریں. اصولی اور اخلاقی بنیادوں پر تو الیکشن آج ہو جانے چاہیے برطانیہ میں, لیکن یہ ولیوں کا کھیل میں نے بتایا نہیں ہوتا. اگر آپ قواعد و ضوابط کے اندر رہتے ہوئے کھیل رہے ہیں اور اپنے لیے گنجائش پیدا کر رہے ہیں تو یہ دنیا میں ہر پارٹی کرے گی. وہ پی ڈی ایم بھی کرے گی پاکستان میں, وہ کنزرویٹو بھی کریں گے برطانیہ میں, یہ تو ہوگا. اچھا, اب ظاہر ہے کہ وہاں پہ اب واپس یہ جو ہے یہ کوشش کریں گے کہ الیکشن ڈیلے ہوں. عمران خان جو ہے وہ چاہے گا کہ الیکشن جلدی ہوں. تو اس کھیل میں یہ کھینچا تانی جب تک چلتی رہے گی, اس کا ظاہر ہے کہ جو بھی نتیجہ آئے گا اس میں اب آپ ذرا غور کر لیجئے کہ ویسٹرن بارڈر کی طرف چلیں افغانستان, اس کو نہ بھولا کریں. یہ حملے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, یہ پیٹرن ہے. اچھا, اب اگر ان کے ڈیزائنز کچھ اور ہیں اور وہاں پہ جنگ ہیوی ہو جاتی ہے تو اس کا اندرونی سیاسی صورتحال پر اثر کیسے نہیں پڑے گا میرے بھائی, ضرور پڑے گا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب میری گزارش یہ ہے کہ عمران خان کا جہاں تک معاملہ ہے, دیکھیے اگر تو وہاں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوتی تو عمران خان اقتدار میں ہی نہ آتا. آ گیا تھا تو یہ فورن فنڈنگ کیس, توشہ خانہ کیس, ان کے فیصلے اب تک ہو جانے چاہیے تھے, وہ نہیں ہوئے. سچی بات ہے کہ اس نے نظام کو ابھی تک ڈرایا ہوا ہے, کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ لگائے. تو اب آگے الیکشنز جب بھی ہوں گے, اب اگر تو عمران خان کو غیر فطری طریقے سے, غیر فطری طریقہ کیا ہے, آئینی, اگر آپ اس کو آپ جینون سزا بھی دیں گے, نااہل کرائیں گے, تو اس کا مطلب تو پولیٹیکلی رہے گا نا. یہ نقصان ہوتا ہے جب آپ اداروں کو استعمال کرتے ہیں کہ جب ان کا اعتبار جاتا ہے تو صرف ایک کیس سے نہیں ہوتا, پر ہر چیز سے اعتبار جاتا ہے لوگوں کا. تو یہ معاملات ہیں. اب جہاں تک بات ہے, یہ مان لینا چاہیے کہ پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں, مولانا فضل الرحمان ہوں یا پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو, یہ اپنی بات لوگوں تک پہنچانے میں کلی طور پہ ناکام ہے. ان کا کوئی جسے کہنا چاہیے نیریٹو ابھی تک معلوم ان کو خود بھی نہیں ہے. اور بلکہ ایک کوئی مجھے بتا رہا تھا اسلام آباد کے کسی محفل میں, حکومت کی ایک وزیر ہے, خاتون وزیر, جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا بیانیہ اب اس کے علاوہ کیا ہے کہ ہمیں جنرل باجوہ کی حمایت کرنی ہے اور ان کو بچانا ہے. تو یہ بے دلی اگر پارٹی کے اندر موجود ہے اور اس کے ساتھ کوئی بیانیہ بھی نہیں ہے, کوئی نیریٹو بھی نہیں ہے, اور کوشش صرف یہی ہے کہ ہم الیکشن آگے کھینچ لیں جتنا کھینچ سکتے ہیں, تو پھر بھائی صاحب آپ الیکشن 1 سال کھینچ لیں, 6 مہینے کھینچ لیں, 8 مہینے کھینچ لیں. اگر اسٹریٹجی یہ ہے تو پھر تو وہ وہی والی بات ہے کہ پھر تو یعنی اگلے الیکشن میں تو پھر آپ اڑ جائیں گے. عمران خان کو اگر زیادہ سے زیادہ ڈسکوالیفائی کر بھی دیا گیا تو وہ اپنی جگہ کسی کھمبے کو بھی کھڑا کر دے گا, حکومت وہ بنا جائے گا. سو اصل بات یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو روکا کیسے جائے یا عمران خان کیا کر رہا ہے, اصل بات یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ نے تو اپنے اوپر بس چلتا ہے نا, آپ کا کوئی نیریٹو آپ ڈیولپ کر پائے ہیں, ہے تو کیا ہے, پبلک سے چوری کو بنانا ہے نیریٹو, لوگوں کو نہ پتہ چل جائے ہمارا نیریٹو کیا ہے, یہ کیا یہ کام کرنا ہے. مطلب لوگوں کو کیوں معلوم نہیں ہے آپ کی پوزیشن. میں ذاتی رونت ہونے کی بات نہیں کر رہا, یعنی اس کے علاوہ پلانز کیا ہیں, بیانیہ کیا ہے, اسٹریٹجی کیا ہے, کچھ معلوم نہیں. تو یہ خود اپنے اندر ایک بہت ڈیفینسو اور ڈری ہوئی سہمی ہوئی پالیسی ہے جو اب تک پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں میں نظر آ رہی ہے, جس کا فائدہ عمران خان کیوں نہ اٹھائے, وہ اٹھائے گا. اچھا جی, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان, اس کے تمام ہمسایوں اور دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے, اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.